والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عظمت والا کام اگر کوئی ہے تو وہ حج کا ہے۔ اس مہینے میں حج ادا ہوتا ہے، لاکھوں مسلمان اللہ کے دربار میں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتا ہے، اور وہاں اپنی بندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر تمام چیزوں کو، کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اور اللہ کی اطاعت میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر، اس ذی الحج میں، حج کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے قربانی بھی ضروری ہے۔ حج میں جو حاجی قربانی کرتے ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو مسلمان اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے شہروں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ جو بھی صاحب نصاب مسلمان ہیں، چاہے اس کے مال پر سال نہ گزرا ہو، اس کے باوجود اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اور ان دنوں میں خاص طور پر جو قربانی واجب ہوتی ہے، اس میں اللہ کے نام پر جو قربانی دی جاتی ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حنیف اور مسلم بنانا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا، میانہ روی رکھنے والا، اپنی اطاعت کرنے والا، اپنا فرم بردار بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت، ان کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ تم نے کتنا موٹا جانور ذبح کیا ہے، تم نے کہیں دکھلاوا کر کے اور محلے کے اندر بہت شوشہ کرنے کے بعد قربانی کی، اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تم نے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے نام پر قربانی کے لیے اگر اپنے پاس سے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا ہے اور قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، 5 لاکھ کا آپ نے جانور لیا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں لیا، لوگوں کو بلا کر بار بار یہ اس لیے نہیں لیا کہ لوگ جانچیں، آؤ اور میرے جانور کو جانچو، دیکھو بھائی کتنے کا ہوگا، بتاؤ اس میں کتنا گوشت نکلے گا، بتاؤ یہ کیسا ہے، کہ اس کی ٹکر کا علاقے کے اندر کوئی جانور ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے اور آپ نے جانور چاہے جتنا مہنگا لیا ہو، اللہ کے ہاں وہ نہایت مقبول ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نام پر جانور خریدتے ہیں، محنت کر کے جس طرح کی جس اوقات میں آپ خریدتے ہیں، آپ بکری خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے زیادہ خرچ کر کے اپنے مال سے آپ جانور کو لیتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ نہایت مقبول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کا خون اور ان کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، آپ کا جذبہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اور یہ حقیقت، یہ جو ہماری قربانی ہے، یہ جو حج میں قربانی دی جاتی ہے، اسی کا بدل ہوتی ہے۔ یہ وہی قربانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں دی جاتی ہے۔ اور اس حج کے مہینے کی قربانی، یہ تمام جو حج کے ارکان ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ انہی کی ایک سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اسی طریقے کو پورا کرتی ہے، اسی حکم کو مکمل کرتی ہے۔ اور اسی حکم کو پورا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ جب انسان حج کے لیے نکلے تو وہ پھر کسی کے ساتھ جدال نہ کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حج پر نکلنے والوں کے لیے، اور یہ قربانی اسی کی ایک سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں مسلمان بنانے کے لیے اور ہمیں حنیف بنانے کے لیے یہ قربانی ہم پر واجب ہے۔ اس قربانی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ذبیحہ نہیں، کہ ذبح کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی جو انسپریشن ہے وہ سیکریفائس کی ہے، وہ قربانی کی ہے، وہ اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کی ہے، اور اپنے جذبات کو انسانی غصے اور انسانی رویوں کو دبوچنے کی ہے، برداشت کرنے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، جدال مت کرو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جدال اور جھگڑا تب ہوتا ہے جب سامنے سے کوئی بیکار ریئیکشن آتا ہے، جب سامنے سے کوئی غلط ایکشن ہوتا ہے، تب اس کے بدلے میں جو ریئیکشن نکلتا ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ چلتا پھرتا کوئی انسان جھگڑا نہیں کرتا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ بھی ہیں اور آپ سے کسی نے ناگوار بات کر دی، آپ کے سامنے کسی نے کوئی ایسی چیز پیش کی جو آپ کو برداشت نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کے لیے اچھی قابل قبول نہیں ہے، تب اس سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی سامنے سے آپ کو کوئی غلط بات کہہ دے، کوئی سامنے سے آپ کے سامنے غلط رویہ اپنا لے اور آپ کو وہ برداشت نہ ہو اور آپ اس کے سامنے غصہ کریں اور جھگڑا کرنے لگے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتا ہے کہ ان دنوں میں ان جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے اور اللہ کے لیے ان جذبات کو قربان کرنا ہے، ان جذبات کو اپنے اندر سمو لینا ہے۔ اس کا نام قربانی ہے۔ ورنہ گوشت تو ہم ہر دن کھاتے ہیں، ہر دن جانور ذبح ہوتے ہیں اور ہر دن اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن ان دنوں میں جانوروں کو ذبح کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے اگر مجھے کوئی چیز برداشت کرنی ہوگی، اگر مجھے کوئی چیز کنٹرول کرنی ہوگی تو میں کروں گا، اور مجھے اللہ کے نام پر قربانی دینی ہوگی تو میں دوں گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، انسانی جان کی عظمت اور انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے انسان کی جانور کا فدیہ اس جانور کو بنا دیا، انسان کی جان کا فدیہ اس جانور کو بنا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، لیکن انسان کے وجود کا مقصد اللہ کے یہاں بہت اعلیٰ ہے۔ انسان کے وجود کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہنچانا ہے، انسان کے وجود کا مقصد اس دنیا کے اندر امن و امان کو لانا ہے، اس دنیا کو صحیح راستے کا رہنمائی کرنا ہے، اس دنیا کے اندر صحیح نہج پر دنیا کو لانا اس انسان کا مقصد ہے۔ اس اعلیٰ مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کا فدیہ اس جانور کو بنا دیا۔ وہ مقصد وہ یہی ہے کہ انسان اپنی تمام کاروبار، اپنی تمام زندگی، اپنی تمام عیش و آرام ہر وقت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور اس کو قربان کرنا تبھی ممکن ہوگا جب انسان کے لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ اگر ہم معمولی باتوں پر اپنے جذبات کو بھڑکا لیں گے اور اپنے جذبات کا استعمال کر لیں گے تو صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہم ان جذبات کا استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح جگہ پر انسان جذبات کا استعمال تبھی کر پاتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتا ہے، جب اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ ورنہ انسان معمولی باتوں پر اچھلتا پھرے گا تو وہ کہیں بھی تماچے کھائے گا، وہ کہیں بھی مار کھائے گا اور بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ جو قربانی ہے یہ حقیقت میں ہمیں ذبیحہ کو یاد کرنا نہیں، ذبیحے کے بارے میں بات کرنا نہیں، بلکہ سیکریفائس اس کا انسپریشن ہے۔ یہ ہمیں اپنے جذبات کو اللہ کے لیے تمام طرح کی چیزوں کو قربان کرنا یہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ آج آپ کے سامنے حالات ہیں، آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ایک سماج ہے، جس سماج میں آپ رہتے ہیں، اس سماج کے اندر اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، سماج کو کامیاب بنانا ہے تو بغیر قربانی کے کوئی سماج ترقی یافتہ نہیں بن سکتا۔ ہر سماج کے اندر ظاہر بات ہے کہ طرح کے لوگ رہتے ہیں، طرح کے مزاج والے لوگ رہتے ہیں، اور ان کے طرح کے کام ہیں، طرح کا مزاج ہے، ان کے مختلف نظریات ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف دھرم ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مل کر جب انسان سماج میں رہتا ہے تو وہ ضرور کھٹا پٹک ہوتی ہے، برتن ضرور کھٹکتے ہیں، آپس میں خلفشار بھی ہوتا ہے۔ تب آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا، جب اس کو اپنے جذبات کو قربان کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اس کا نام یہ آپ کا سماج میں بہتری کے لیے اور سماج میں ترقی کے لیے اپنے آپ کے جذبات کو قربان کرنا، اس کا نام قربانی ہے، اور یہ اسی کی مشق ہے۔ اگر ہم قربانی کے دنوں میں ان چیزوں کا عہد نہیں کرتے اور ان چیزوں کا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم واقعی اپنے سماج میں کتنا اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہیں، کتنا سامنے والے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، کتنا اپنے پڑوسی کو ہم برداشت کرتے ہیں، اگر ہم اس کا محاسبہ نہیں کرتے تو میرے بھائیوں آپ کی یہ قربانی رائگاں ہے۔ قربانی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ مقصد ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس مقصد کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے
اپنے پڑوسی کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنے محلے والوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اپنی سوسائٹی میں برداشت کے ساتھ زندگی کو گزارنا پڑے گا، اپنے علاقے میں برداشت کے ساتھ زندگی کو گزارنا پڑے گا، تب ایک ماحول خوشگوار بنے گا اور آپ کی قربانیوں سے وہ سماج ترقی یافتہ بنے گا، تب آپ کا عروج ہوگا، تب آپ ترقی یافتہ بنیں گے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد۔ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں، جو لوگ قربانیاں نہیں کر سکتے، لیکن وہ قربانی کے مقصد کو ان دنوں میں زندہ رکھ سکتے ہیں، وہ قربانی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن آپ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ صاحب نصاب پر تو نے قربانی واجب کی ہے، لیکن قربانی کے مقصد کو تو نے تمام مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے، قربانی کے مقصد کو تمام مسلمانوں پر کھول کر واضح کر دیا ہے، اے اللہ میں اس مقصد پر عمل کروں گا۔ آپ اس مقصد پر عمل کریے تو آپ کا سماج ترقی یافتہ بنے گا، آپ ماحول کو خوشگوار بنائیں گے۔ جو آپ کا ماحول پوری دنیا میں ابر آلود بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف زہریلا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے، وہ سب کچھ کچل جائے گا، وہ سب کچھ دھل جائے گا۔ ہر جگہ آپ اس قربانی کو پیش کیجئے، اور جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد دوسروں کے سامنے بیان کیجئے۔ ہر مذہب میں قربانیاں دی جاتی ہیں، ہر مذہب میں اپنے معبود کے لیے عابد، اپنے پیشوا کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اس کا درم پر عمل کرنے والا اس کے نظر کرتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اہم مقصد پر یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی کا مقصد جو اللہ نے رکھا ہے وہ اپنی جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ قربانیاں اپنے سامنے رکھنی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان کے بدلے میں ایک جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب اس اللہ کے ہاں انسان کی جان بڑی عظیم ہے اور بڑے مقصد کے لیے رکھی گئی ہے، اس کے لیے اس کی جان کو بخشا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کو ملحوظ رکھنا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور روشنی کی طرف لے کے جائے، اس دنیا کو اندھکار سے نکال کے روشنی دکھائے، اس دنیا کے اندر امن و امان کو پھیلائے، اس دنیا کے اندر جہاں بھی قتل و غارت گری اور ظلم ہے ان کو وہاں سے روک کر ان کو امن و امان کی تعلیم دے، ان کو اسلام کی تعلیم دے۔ ان کو جب کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تم تمام کے تمام لوگ میری طرف سے سلامتی پر ہو، میری طرف سے تم پرامن ہو، اور میں تمہیں اپنی طرف سے امانت کی ذمہ داری دیتا ہوں، سلامتی کی ذمہ داری دیتا ہوں، تمام خطروں سے محفوظ رہنے کی ذمہ داری اور امان دیتا ہوں۔